یہ واقعہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم نبی تھے۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا اور قرآن میں آپ کا ذکر ادریس کے نام سے آتا ہے۔ آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے چوتھی پیڑھی میں جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن یرید بن مہلیل بن قینان بن انوش بن شت بن آدم علیہ السلام۔ آپ حضرت شت علیہ السلام کے پوتے تھے۔ جہاں شرک کا اندھیرا پھیل رہا تھا وہاں اللہ نے ادریس علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے جنہوں نے لکھائی شروع کی، علم کو لکھ کر بچانے کی روایت ڈالی، لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھائی۔ آپ کو اللہ نے 30 صحیفے پیجز نازل فرمائے۔ آپ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے سلائی کا ہنر دریافت کیا، کپڑے سل کر پہننا شروع کیا، لوگوں کو کپڑے پہننے اور پردانیگی کا حکم دیا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھل پہنا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اللہ کو اکیلا رب مانو، شرکت سے بچو، نیک زندگی گزارو، زنا، جھوٹ، ظلم، خون ریزی سے دور رہو۔ آپ بہت سخت اور مضبوط ارادے والے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی بھی کہا گیا۔ آپ بہت زیادہ روزے رکھتے، آنکھوں سے آنسو بہا کر نماز پڑھتے، خاص طور پر راتوں کی عبادت کرتے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق ایک فرشتہ آپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اور بڑھ جائے۔ فرشتہ نے کہا، چلیے میں آپ کو آسمان پر لے جاتا ہوں۔ وہ فرشتہ انہیں آسمان کے دراجات پہ لے گیا، یہاں تک کہ چوتھے آسمان پر ان کا مقام دکھایا گیا۔ قرآن میں آتا ہے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ سورہ مریم 57۔ علماء کے نزدیک حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ ہی اٹھا لیا گیا۔ آپ ابھی بھی آسمان میں زندہ ہیں۔ آپ قیامت سے پہلے واپس نہیں آئیں گے بلکہ صرف اٹھائے گئے تھے۔ آپ ایک بہت عظیم نبی تھے۔ آپ کے بارے میں قرآن میں صرف 2 جگہ ذکر ہے، لیکن دونوں جگہ ان کو صدیق، نبی اور بلند درجے والے کے طور پر پیش کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے لوگوں کو ستاروں، علم نجوم، لکھائی، حساب کتاب سکھایا۔ آپ بہت حسین شخصیت کے مالک تھے، ہمیشہ خاموشی، سوچ وچار اور حکمت والی باتیں کرتے۔ آپ زمین پر وفات نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ ہی بلند مرتبہ پر اٹھا لیا، فرشتوں کی صحبت عطا کی، آپ کو آسمانوں کا مہمان بنایا۔ آپ کی وفات کا حکم بھی آسمان پر ہی ہوا، ایک نیا مقام، ایک نئی زندگی۔ اللہ ہم سب کو حضرت ادریس علیہ السلام جیسی سچائی، عبادت اور علم پسند انداز نصیب کرے، آمین۔